نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا وقالوا اور وہ کہتے ہیں أإذا کیا جب كنا ہوں گے ہم عظاما ہڈیاں ورفاتا اور چورا چورا أإنا کیا انا بے شک ہم انا بے شک ہم الف جو ساتھ لگے نا ایسا مطلب ہے نون الف نہ الگ سے لگایا متکلم کے لیے جمع متکلم کے لیے انا بے شک ہم لمبعوثون البتہ اٹھائے جائیں گے خلقن پیدا کر کے جدیدن نئے سرے سے. اب دیکھیے مشرکین مکہ کی کچھ نئے اعتراضات. کیا کہتے ہیں کہ جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے ریزہ ریزہ کر کے مٹی کر دیے جائیں گے تو ہم کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں, ہم کیسے نئے سرے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت پر کفار کے اعتراضات کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, کہا تم مٹی کی بات کرتے ہو کہ تم مٹی ہو جاؤ گے تو کیسے اٹھائے جاؤ گے, حالانکہ مٹی تو میں سے تو کبھی بھی چیزیں جاندار نکل سکتی ہیں. مٹی ایسی پڑی ہو, پانی آئے, آسمان سے بارش نازل ہو, پودے اس میں سے اگ جاتے ہیں. مٹی کی تو اللہ نے حیثیت ایسی رکھی ہے, لیکن یاد رکھو گا تم پتھر بھی ہو جاؤ, لوہا بھی ہو جاؤ, کوئی بھی مخلوق او خلقن کوئی بھی مخلوق مما یکبر فی صدورکم جس کے بارے میں تمہارے سینوں میں ایک خیال آتا ہے کہ اس سے بھی بڑی چیز ہو کہ یہ بھی اس میں زندگی نہیں پیدا ہو سکتی, وہ بھی سوچ لو. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, بس ان قریب وہ کہیں گے کون لٹائے گا ہمیں. تمہارے دلوں میں اس سے بھی کوئی بڑی بات ہے لوہے یا پتھر کی بات سے بھی, پھر بھی اللہ تمہیں زندہ کرے گا. اگر تم لوہا بھی بن جاؤ نا پھر بھی تمہیں سامنے لا کے کھڑا کر دے گا. اگر تم پتھر بھی بن جاؤ پھر بھی اللہ تمہیں سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. کل کہہ دیجئے الذی وہ جس نے فطرکم پیدا کیا تمہیں اول مرتين پہلی مرتبہ, فسينغضون پس ان قریب وہ ہلائیں گے الیکا طرف آپ کے, رؤوسہم اپنے سروں کو, ویقولون اور وہ کہیں گے متی ہوا کب ہے وہ. قل عسى ان یکون قریبا کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ ہو بہت قریب. اللہ کہتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں دوسری بار زندہ کرے گا, کہ پہلی بار کسی چیز کا پیدا کرنا مشکل اور دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے, تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں, تو وہ دوبارہ تمہیں زندگی دے. تو اللہ کہتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ. غزہ یونغزو کا مطلب ہوتا ہے تعجب یا مذاق کے طور پر سر ہلانا. اچھا اس طرح سے ہم کبھی کبھی جس بات میں یقین نہ آ رہا ہو تو ہم سر ہلاتے جاتے ہیں, اگلے تنزیہ کے سر ہلانا مذاق کے طور پر. اور لاجواب ہو کر پوچھیں گے اچھا بڑی تم قیامت کی باتیں کرتے ہو, کب ہے قیامت, متی ہوا کب ہے بتاؤ تو صحیح. اللہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ جب اس کا آنا یقینی ہے تو تمہارا یہ سوال بیکار ہے. جب اس نے آ کر ہی رہنا ہے تو چاہے وہ کتنی دور ہو اسے قریب ہی سمجھو, اپنی نجات کی فکر کرو. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک نالائق طالب علم جس کو پتہ ہے کہ امتحان لازماً ہوگا مگر وہ اس کا ہونا اس لیے تسلیم نہیں کرتا کہ اس کی
یا اس کی تیاری ابھی اس لیے شروع نہیں کر رہا کہ اس کی تاریخ اناؤنس نہیں. کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں نا، ڈیٹ شیٹ آئے گی تو پڑھنا شروع ہوگی. کورونا کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا مائنڈ اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے، اب ان کو ہر سال ہی لگتا ہے کہ پیپر جو ہے نا وہ کینسل ہو سکتے ہیں. ڈیٹ شیٹ آئے گی تو پھر ہی کتابیں کھولیں گے. یعنی پتہ بھی ہے کہ امتحانات ہونے ہیں، لیکن اناؤنس نہیں ہوئی ڈیٹ اس وجہ سے تیاری نہیں کر رہے. تو کفار بھی اسی طرح سے کہ ڈیٹ اناؤنس ہو، ہمیں پتہ ہو قیامت کب ہے تو ہم تیاری شروع کریں. فوراً کیوں نہیں منعقد ہو رہی قیامت؟ یہ سراسر حماقت ہے کہ انسان قیامت کی ڈیٹ اناؤنس ہونے کا انتظار کرے. جب اناؤنس ہوگی تو پھر مہلت نہیں ملے گی. یوم یدعوکم، آپ خود امیجن کریں کہ ہمیں ڈیٹ شیٹ پہلے بتا دی جاتی ہے، تو اگر 10 دن پہلے بھی پتہ چلے تو ہم سے سلیبس کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو قیامت جب اناؤنس ہو جائے گی، یعنی اچانک قیامت آئے گی، تو ہم کیسے خود کو سنبھال پائیں گے؟ نہ ہم توبہ کر سکیں گے، نہ ہم معافی مانگ سکیں گے، نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آج اللہ نے وقت دیا ہمیں، ہر قدم انجام کو سوچ کے اٹھانا چاہیے. ہماری نگاہ کے اندر قیامت، قبر، منکر نکیر کے سوالات، میدان حشر، یہ ہمارے ذہن کے اندر بالکل ایسے ہو کہ جیسے یہ ہو کر رہیں گے. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین، جیسے ہم اسے سامنے دیکھ رہے ہیں تو پھر زندگی گزارنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے گی. یوم یدعوکم، جس دن وہ پکاریں گے تمہیں، وتستجیبون، بس تم جواب دو گے، بحمدہ، ساتھ اس کی حمد کے. اللہ جس دن پکارے گا تمہیں تو تم اس کو اس کی حمد کے ساتھ جواب دو گے. وتظنون، تم سمجھ جاؤ گے، ان کی نہیں، لبس تم ٹھہرے تم، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. یعنی ابھی تو تم اللہ کا انکار کرتے ہو، لیکن اس دن اللہ تمہیں بلائے گا اور سب کے سب فرما بردار اور مطیع بن کر اس کے سامنے قبروں سے اٹھیں گے. اس کی حمد و ثنا، جو نافرمان ہوگا وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے قبروں سے اٹھے گا. دنیا کی سرکشی، دنیا میں جس طرح سرکشی کرتے رہے ویسے سرکشی نہیں کریں گے، کیونکہ قبر کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے، پتہ چل جائے گا کہ ہم گناہ گار تھے. اب سوچ رہے ہوں گے کہ جن کی قبریں نہیں بنتی ان کی روحیں تو ہوتی ہیں نا، تو ان کی روحوں کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ روحیں یا تو علیجین میں چلی جاتی ہیں یا سجین میں چلی جاتی ہیں. تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارا شمار کن لوگوں میں. قبر کا عذاب برحق ہے. مرنے کے بعد جو یہ سوالات جوابات ہوتے ہیں یہ بھی برحق ہے. تو انسان کو تبھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے دنیا میں کیا کیا. اس لیے پھر جب وہ سب اٹھیں گے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے مکمل اطاعت کا اظہار کر رہے ہوں گے. اور پھر کہیں گے کہ ہم تو بڑی تھوڑی دیر زندگی گزار کے آئے. قیامت کے دن ایک دن کتنی ہزار سال کے، 50,000 سال کے برابر ہو جائے گا. اور یوں محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا کے اندر ہم ایک دن رہ کے آئیں یا آدھا دن رہ کے آئیں. یعنی اتنی تھوڑی زندگی. پھر انسان پچھتائے گا وہ آدھا دن، کاش میں نے اس آدھے دن میں محنت کر لی ہوتی. آدھا ہی دن تھا تو انسان خود کو کوسے گا، کاش بلا میں نے غلطی نہ کی ہوتی، ایک آدھا دن گزار کے آیا ہوں تو آدھا دن میں اچھا گزار لیتا تو آج اتنا بڑا دن ہے مجھے رسوائی برداشت نہ کرنی پڑتی. لگے گا جیسے بہت تھوڑا سا جو دن ہے نا وہ ہم نے گزارا.
वकुल इबादी, कह दीजिए मेरे बंदों को, यकूलू, वो कहें, अल्लती, वो बात जो हिया अहसन, जो ज्यादा अच्छी है। इन्न शैताना, बेशक शैतान, याज़गु, फसाद डालता है, बैनहुम, उनके दरमियान। इन्न शैताना, बेशक शैतान, यकीनन शैतान, काना है लिल इंसानी, इंसान के लिए, अदुव्वम मुबीना, खुला दुश्मन। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इबादी, ए मेरे बंदो, गौर से सुनो। जो जो अपने आप को अल्लाह का बंदा समझता है, उनको कान खोल लेने चाहिए ना, कि अल्लाह ने मुझे पुकारा। जैसे आप किसी जगह पे गए हों, किसी फंक्शन में, तो आपके पेरेंट्स कहें मेरे बच्चों बात सुनो, तो आपको महसूस होता है कि ये खास तौर पे हमें बुला रहे हैं। आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। अब पूरी कायनात के सामने अल्लाह कह रहे हैं, ए मेरे बंदो। तो जो जो फिर अल्लाह का बंदा खुद को समझता है, अल्लाह की गुलामी और बंदगी करने वाला, वो यहाँ पे अल्लाह की बात बहुत फोकस होकर सुनेगा। क्या कहा जा रहा है? ahsan बात करो, अच्छी बात करो। किससे? किसी से भी, चाहे मुसलमान से करो, चाहे गैर मुस्लिम से करो, काफिर हो या मुस्लिम, दोस्त हो या दुश्मन, हर एक से ऐसी बात करना मुसलमान पर, अल्लाह के बंदों पर लाजिम है। इबादुर रहमान पर फर्ज है कि वो अल्लाह के बंदों के साथ ahsan बात करे। ahsan बात, ऐसी बात जिससे बेहतर बात ना बंदा कह सके, यानी पीक पे जो बात खूबसूरत कही जाए, वो वाली बात। थोड़ा सा गौर करें, हम कैसे गुफ्तगू करते हैं। अगर ये जहन में बात हो कि मैंने अच्छी बात करनी है, तो फिर हर इंसान बोलने से पहले जरूर सोचेगा। एक आलिम ने कहा कि मैंने जब भी अपनी तरफ से अच्छी बात कही, तो फिर इस पर गौर किया, तो मुझे मालूम हुआ कि इससे बेहतर भी बात कही जा सकती थी। तो हर बार अगर हम अपनी बात पे गौर करें ना, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हम इससे बेहतर बात कर सकते थे। अल्लाह हमारे अखलाक को बेहतर करें। हम बद कलामी बहुत ज़्यादा करते हैं, बद अखलाकी बहुत ज़्यादा करते हैं। हम बात करते हैं तो सामने वाले को डिस्टर्ब कर देते हैं। हम बात करते हैं तो सामने वाला खुद को हकीर समझने लगते हैं। हम बात करते हैं तो सामने वाला खुद को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। हमारी बातों के अंदर बड़ी चुभन आ गई है। हमारी बातों के अंदर तंज तनकीद आ गई है। हमारी बातों के अंदर हुस्न नहीं रहा। हम खूबसूरत अंदाज में बात नहीं करते, तकलीफ देने वाली गुफ्तगू करते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते सामने वाले को बात लगा देते हैं। किस कदर इस चीज पर, इस चीज से हम दूर हैं। आसान बात तो दूर की बात, हम तो कभी सोचा ही नहीं कि हमारी गुफ्तगू कैसी है। कितने ही लोग हैं, अगर अपने घरों से शुरू करें, जिनको हम हर्ट करते हैं। अल्लाह ने दुश्मन के साथ भी बात करने, अच्छी बात करने का हुक्म दिया, तो खुद सोचें मुसलमानों के साथ बात करने का अंदाज कैसा होना चाहिए हमारा। दुश्मन के बारे में कहा गया कि अगर दुश्मन तुम्हारे साथ बहस करे, तो तुम उसके साथ एहसन अंदाज में बहस करो। एहसन तरीका लाजमी है। तो जब काफिर की तरफ से बुराई का जवाब एहसन तरीके से देना लाजिम है, तो फिर मुसलमानों की तरफ से होने वाली बुराई का दिफा एहसन तरीके से करना तो लाजिम है ना हम पर। एक और जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एहसन बात और एहसन रवैये से जवाब का फायदा ये होगा कि दुश्मन भी दिली दोस्त बन जाएगा। लेकिन ये नेमत उस इंसान को मिलती है जो सब्र करे, जो बड़ा साहिब नसीब हो। अल्लाह ये उसको अता करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी असाइनमेंट ये है कि हमने आज से अपने अखलाक पे गौर करना है कि मेरा अखलाक कैसा है। मेरी बात किसी को तकलीफ तो नहीं दे रही। बाज़ औक़ात हम कहते हैं मेरी नीयत तो साफ है, इतना तो
بولنا چاہیے نا. تو اپنی نیت کے صاف ہونے میں ہم کتنے لوگوں کو رسوا کر دیتے ہیں، ہرٹ کر دیتے ہیں. تو اللہ اپنے بندوں کو پکار کے کہہ رہے، اے میرے بندو، وہ بات کہو جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان فساد ڈالتا ہے درمیان ان کی. یعنی شیطان کی ہر اکساہٹ اور غصہ دلانے پر اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھیں. شیطان کی انسان سے کھلی دشمنی ہے اور وہ ورگلاتا ہے. جب ہم کوئی اپنی طرف سے بات کریں گے، نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن الفاظ اچھے نہیں ہوں گے، طریقہ اچھا نہیں ہوگا، لہجہ مناسب نہیں ہوگا، تو شیطان سامنے والے کے دل میں یہ بات ڈالے کہ تمہاری عزت اس کے نظر میں ہے ہی نہیں، تمہارے بارے میں یہ بندہ اچھا نہیں سوچتا. پھر کیا ہوگا؟ وہ وسوسوں میں پڑ جائے گا اور وہ بھی اگینسٹ ہو جائے گا، اور پھر اس طرح سے فساد پیدا ہوگا، اور حسد، بغض، کینہ اور دشمنی، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے اندر آ جائیں گی، صرف ایک بات اچھی نہ کرنے کی وجہ سے. کہ شیطان تو آگے چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر دڑاریں ڈالیں، فساد پیدا کریں. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. اس دشمن کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جب کبھی کسی کو تانا دینے کو دل کرے نا، جب کبھی کسی کو طنز کرنے کو دل کرے، جب کبھی کسی کو باتیں لگا لگا کرنے کو دل کرے، جب کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کو دل کرے، بحث کرنے کو دل کرے، تو سوچے شیطان بہت خوش ہو رہا ہے، شیطان جشن منانے لگا ہے. تو جب آپ یہ محسوس کریں گے نا، تو پھر اس وقت قابو پانا آسان ہو جائے گا. یقین جانے یہ جو ہماری گفتگو کے اندر اس طرح سے نوکدار گفتگو اور چبھنے والی گفتگو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. خاص طور پہ جب یہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن میں ہوتی ہے، تب تو شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، شیطان کی کوششیں ہیں. کچھ چیزیں انسان کا نفس کرواتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطان کرواتا ہے. اور جہاں پہ یہ دشمنی وغیرہ، فساد پیدا ہونا وہاں پہ شیطان کے کام ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انسان اپنی نیچر کو دیکھے نا، تو ان سب چیزوں کو کرنے سے نفس کو تسکین نہیں اتنی ملتی. انسان خود بعد میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، میں نے یہ کیوں کیا. تو یہ والے کام جو ہے نا، زیادہ تر شیطان کے حملے ہوتے ہیں. اس لیے اس وقت اعوذ باللہ پڑھیں، جگہ چینج کر لیں، یا پھر بس یہ سوچیں کہ شیطان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں نے یہ کام نہیں کرنا. اور اگر کرنے کے بعد اندازہ ہو تو سوری کریں، ضرور سوری کریں. یقین جانے سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، انا ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واقعی یہ کہا کہ شیطان دشمن ہے تمہارا، اس لیے اس کو خوش نہ کرو. آپ کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے، اگر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں یہ چھوٹی چھوٹی یہ بد کلامی سے ہی ڈائیورس تک باتیں چلی جاتی ہیں، اور دونوں صرف انا کی وجہ سے سوری نہیں کرتے. عورت کے اندر بھی بہت زیادہ انا آ گئی ہے، اور جب ڈائیورس ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ تو بہت بڑا کام ہو گیا، صرف ایک انا کی وجہ سے. تو اس لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ویسے بھی جہنم میں عورتوں کی کثرت زبان کی وجہ سے ہوگی، شکوہ شکایت کرنے کی وجہ سے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زبان کی اور اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہے. اپنی زبان کا خاص خیال رکھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کھینچ کے کہا کرتے تھے، اگر تم سیدھی رہی تو سب کچھ سیدھا رہے گا، اگر تم بگڑ گئی تو سارا نظام بگڑ جائے گا. تو ہماری زبانوں نے آج ہمیں بہت پیچھے عمل میں کیا ہوا ہے. پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم زبان اتنی چلاتے ہیں، اتنی
زبانی ہو جاتی ہے بعض اوقات کی نمازوں کا خشوع خراب ہو جاتا ہے. اب وہ سوچے نا، بدتمیزی کرتے ہوئے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، تانے دیتے ہوئے، پیرنٹس بچوں کو، بچے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہوئے جب بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں تو کیسے تاثیر آئے گی اسی زبان میں، اسی زبان سے نیگیٹیوٹی، اور جا کے نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ تاثیر نہیں آ رہی ہوتی. نمازوں میں خشوع کا نہ ہونا ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، کیونکہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دکھاوا نہیں کر سکتے، دنیا کے سامنے دکھاوا کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم مٹھاس نہیں پیدا کر سکتے جب ہماری زبان میں مٹھاس ہوگی نہیں. تو مٹھاس اگر ہم اپنی عام لائف کے اندر زبان کی عاجزی اختیار کریں گے، زبان میں مٹھاس پیدا کریں گے، تو یقین جانیں نمازوں کے اندر بھی خشوع آئے گا. ہم لفظ ادا کریں گے تو وہ دل پہ اثر کرے گا. کتنی پیاری دعائیں روز مانگتے ہیں، اذکار کرتے ہیں. تو صرف ہمیں اس ٹائم پہ ہی اپنے آپ کو عاجز اور عبادت گزار بندہ نہیں بنانا. ہماری ہسٹری چیک ہوتی ہے جب آپ کسی جگہ پہ جاب کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کا ورک دیکھتے ہیں، پھر آپ کو جاب دیتے ہیں. یا پھر کوئی بھی ہم کام کریں نا تو ہمارا پاس چیک ہوتا ہے. تو اس طرح جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں نا تو ہمارا اگلا جو میرا پچھلا وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا اثر کرتا ہے ہمارے نماز کے وقت پر. نماز فارمیلٹی نہیں، ملاقات ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں بہت سے ایسے کام ہیں جو چھوڑنے پڑتے ہیں، اور ان کاموں میں سے ایک ایسا کام زبان کی حفاظت. یہ ہمیں بہت سے کاموں سے ہماری عبادات کا حسن بھی عطا کرتی ہے اور ہمارے اخلاق کا حسن بھی ہمیں عطا کرتی ہے. احسن بات سب سے افعال کے وزن پر ہے، ایسی بات جو سب سے زیادہ اچھی ہو، اس سے بڑھ کر اچھی بات نہ کہی جا سکتی ہو. اب جب بھی گفتگو کرنی ہے نا، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے سب کوشش کا. قرآن پڑھنے والوں کو تو خاص طور پہ اپنے اخلاق اچھی کرنے چاہیے نا. تو جب بھی بات کریں اور کرنے کے بعد غور و فکر کرنا ہے کہ میری بات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، کیا اس سے اچھی بات بھی تو کہی جا سکتی تھی. یہ نہیں سوچنا کہ میری نیت کیا ہے کیا نہیں، اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھنا ہے، اپنے بات کرنے کا سٹائل دیکھنا ہے، اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی. ہمارا انداز پتہ کیسا ہونا چاہیے، عاجزی والا. ہمیں نا ہر بندے کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے. ہم یہ نہ کہیں کہ میرا ایک اپنا سٹائل ہے، میں نے تو اسی سٹائل میں بات کرنی ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے ہو، میں نے اپنا سٹائل نہیں بدلنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ سٹائل نہیں پسند ہوتا، اس سے وہ ہارٹ ہوتے ہیں، تو وہ سٹائل چینج کر لیں. اور کچھ لوگ اسی سٹائل کے ساتھ اچھا فیل کرتے ہیں. تو اپنے اندر سے یہ انا اور میں نے جو مرضی کرنا ہے، کسی کو کچھ بھی ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ اندر سے نکالنی ہے. تو پھر آسن بات ہونی ہے. جب تک اپنی ذات اندر خیر ہے نا، آسن بات نہیں ہونی. اپنی ذات کو بالکل مائنس کر دے، میں کچھ نہیں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں میرے بندو. اللہ کو مان ہے کہ میرے بندے میری بات سنیں گے، اور میں نے اپنے بندوں کو اتنا بڑا کام دینا ہے، اتنی بڑی اسائنمنٹ دینی ہے. تو اس لیے اللہ کے بندوں اللہ کی بات کا مان رکھنا ہے. انشاءاللہ اپنی اخلاق پر اپنی بات پہ غور کرنا ہے. کندھے اچکا کر طنز تنقید اور تکبر والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے، طنز والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے. عاجزی، محبت والا، پیار والا، زبان میں مٹھاس ہو. جب بھی کوئی بات کرے تو اگلا بندہ اکتا ہی نہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ ہم ایسے ہیں کہ ہم سے لوگ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے. 5 منٹ بات کریں نا تو اگلے لمحے وہ ہم سے جدا ہونا پسند کرتے ہیں. کتنی افسوس کی بات ہے نا، لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. آج سے اپنا سٹائل ایسا بنانا ہے کہ لوگ خوشی محسوس کریں ہمارے ساتھ بات کر کے، ہماری ہنسی مذاق کے اندر بھی کسی کو تکلیف نہ ہو.
جی مسلم سٹائل ہونا چاہیے، عباد الرحمان والا سٹائل، محسنین والا سٹائل، محسن سٹائل، محسن خوبصورت انداز اپنا اخلاق کا، انشاءاللہ۔ ربکم اعلم، رب تمہارا زیادہ جانتا ہے، بکم تمہیں، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو وہ رحم کرے گا تم پر، او یا ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے متعلق علم ہے، اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا تم خود کو جانتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نا میری نیت، میں نے تو ٹھیک کہا تھا، میں نے تو اپنی طرف سے صحیح بات کہی تھی، اگلے نے جان کے محسوس کیا ایسے، انہیں سارا وبال اور سارا قصور سامنے والے کا، میرا تو کوئی قصور نہیں، میرا تو سٹائل ہی ایسا، اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ میری نیچر ایسی ہے، اس کو میری نیچر کے مطابق ہونا چاہیے۔ اتنے سال ہونے سے میرے ساتھ رہتے ہوئے ہم کہتے ہیں نا اس کا تو انداز ہی ایسا ہے، تو یہ سب چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تمہیں، تم نہیں خود کو جانتے، تمہاری اندر سے نیت کیا ہے، جان بوجھ کے کر رہے ہو یا نہیں، یہ اللہ جانتا ہے تم سے بھی زیادہ۔ وہ تمہاری نامناسب باتوں پر اور کاموں پر چاہے تو رحم کر کے تمہیں معاف کر دے، چاہے تو تمہیں عذاب دے، اس پہ بھی پوچھ ہوگی، چاہے تو تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اپنی ملکیت کے ساتھ جو چاہے کرے، نہ اس میں کوئی ظلم ہے، نہ کسی کو اس سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اللہ اس بندے نے تو یہ کام کیا تھا، آپ نے اس کو عذاب دے دیا اور فلاں کو جنت میں بھیج دیا، اللہ سے تو پوچھ ہی نہیں سکے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے زبان چلانے کی، اس دن ساری زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ جو چلتی ہیں نا زبانیں تیز تیز، ختم سب کچھ۔ فیل کیجیے اس آیت کو، قل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ وکیلا کہتے ہیں جس کے ثبوت کیا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ سے ان کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، آپ نے بس پیغام پہنچانا ہے، اور آپ کی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح ہمارا کام بھی پیغام پہنچانا ہے۔ جب ہم دعویٰ کا کام کرتے ہیں، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ہمیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ہمیں پوچھ گچھ ہوگی ہماری اپنی ذات سے متعلق، ہم کیا ہیں، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ تو آج کی سب سے بڑی اسائنمنٹ شیطان کے خلاف چلنا ہے، شیطان سے دشمنی اچھے والی کرنی ہے، وہ ہمارا کھلا دشمن ہے تو ہمیں بھی اسے کھلی دشمنی کرنی ہوگی۔ آپس میں جہاں پہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں ان کو ٹھیک کریں، اپنے خاندان کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہیں، آپس میں بہن بھائیوں کے، دوستوں کے، ہسبینڈ وائف کے، اس طرح کے معاملات ہیں تو پہل کرنی ہے انشاءاللہ آئندہ کے بعد، کہ میری طرف سے پہل ہو، میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے، میں نے محبت کا ہاتھ بڑھانا ہے، میں نے ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یقین جانے جو پہل کرتا ہے اس کے اجر و ثواب کے تو کیا ہی کہنے، قیامت کے دن شاید ہم سب اس بندے پر فخر کریں، اس بندے پر رشک کریں، کتنا خوش قسمت یہ انسان ہے کہ صرف پہل کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا رتبہ دے دیا۔ اتنی انا مارنی پڑتی ہے ہر بار
پہل کرنے والے کو. ہم کہتے ہیں ہم کیوں پہل کریں، میری انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. یقین جانے جتنی بار پہل کریں گے عاجزی آئے گی. جتنی بار یہ سوچیں گے نا سامنے والا پہل کرے، ہمارے اندر انا بڑھتی جائے گی. اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی انا کو پانی دے رہے ہیں، اپنی انا کا پودا بڑھا رہے ہیں یا اپنی عاجزی کا. یہ ایک پیکیج ہے. جو بندہ کیش کر لے اس کی عید ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا ہر بار سامنے والا کرے. دنیا کے اندر تو لذت مل جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے بڑا وہی ہے جو عاجز ہے. جیسے کہ اب کوئی دو لوگ سلام لیتے ہیں نا ہاتھ سے، تو جو ہاتھ پکڑی رکھتا ہے اور چھوڑنے کو دل نہیں جس کا چاہتا اس کو زیادہ اجر ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو زیادہ شو کرتا ہے اپنی محبت، جو زیادہ اظہار کرتا ہے، جو اپنی کیئر کو فیل کرواتا ہے، جو محبت پھیلاتا ہے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. اور جو ان سب چیزوں کو چھپاتا ہے اس کا کام ہے. تو اخلاص کا اظہار ضروری ہے. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ ختم کریں ساری ناراضگیاں، لیکن قدم نہیں بڑھا رہے، تو اس کا مطلب کیا دل چاہنے سے اجر مل جائے گا؟ قدم بڑھانے والے کو ملے گا. اللہ ہم سب کو عاجزی عطا کرے تاکہ ہم شیطان کی چال کو ناکام کریں اور فسادات ختم کر کے محبت اور امن پیدا کرنے کی کوشش کریں. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد